اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن، سورہ نمبر 40، پارہ نمبر 24، آیات نمبر 69 سے 85۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ یہ لوگ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کی بھی تکذیب کی اور ان تمام کتابوں کی بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجی تھیں، سو ان قریب ان لوگوں کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ جب ان لوگوں کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور ان کو کھینچ کر سخت کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا اور پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں ان کے سوا وہ دوسرے معبود جنہیں تم اللہ کو شریک ٹھہراتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ وہ سب تو ہم سے کہیں غائب ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اللہ اسی طرح کافروں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ تم دنیا میں اپنے مشرکانہ اعمال پر ناحق خوش ہوتے تھے اور تم حق کے مقابلہ میں تکبر کیا کرتے تھے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، سو تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر سے کام لیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ خواہ آپ کی زندگی ہی میں دکھا دیں یا اس سے قبل آپ کو اس دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال انہیں واپس ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو سنائے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات آپ کو نہیں سنائے، اور کسی بھی رسول کو یہ قدرت حاصل نہ تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانیاں بطور معجزہ ظاہر کر سکتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو انصاف کے مقابلہ فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت اہل باطل ہی خسارہ میں رہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی جانور پیدا کیے تاکہ ان میں سے کسی پر تم سواری کرو اور کسی کا گوشت کھاؤ، اور ان میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی مرضی کی منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور تم خشکی میں ان جانوروں پر اور سمندر میں کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، اور اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ آخر تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جب لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ لوگ تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے اور قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے، پھر زمین میں ان کی چھوڑی ہوئی نشانیاں بھی ان سے زیادہ ہیں، لیکن ان کی یہ ساری کمائی ان کے کسی کام نہ آ سکی۔ پھر جب ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ اپنے علوم و فنون ہی پر نازاں رہے، اور بالآخر اسی عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لاتے ہیں اور ان تمام معبودوں کا جنہیں ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے انکار کرتے ہیں۔
لیکن جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو ان کا ایمان لانا ان کے کچھ کام نہ آیا، کیونکہ اللہ کا یہی مقررہ ضابطہ ہے جو ہمیشہ سے ان کے بندوں میں ہوتا چلا آیا ہے، اور اس وقت کافر سخت خسارے میں رہے۔